کہ شیعہ حضرات بھائی جو ہیں یہ دوسروں کی ساری خوبیاں صحابہ کی جو ہے نا حضرت علی کے ساتھ لگا دیتے ہیں، کہ ان کے علماء کے اپنی تصریحات ہیں کہ یہ ان کی حدیث کا جو، اور یہ بہت وسیع باب ہے یہ بھی، کہ ان کے احادیث کی نقل سیاست سے بہت متاثر ہے، سیاست سے بہت متاثر ہے۔ ان کے آراء، یہ جو فتوے دیتے تھے، اجتہادات کرتے تھے، اس سے خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کون سی حدیث ہم نے نقل کر رہے ہیں اور کیسی حدیث نقل کر رہے ہیں تاکہ حکام کو برا نہ لگے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہ کتاب الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، تألیف الحافظ عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، متوفی سنہ 276، چھاپ دار الرایہ، سنہ 1991 میں ایک کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، صفحہ نمبر 54 میں، الرد علی النواسب والروافض، نواسب اور روافض پر رد۔ اچھا، وتحامى كثير من المحدثین، بہت سارے محدثین، یہ کون کہتا ہے؟ ان کا بہت بڑا محدث، بہت بڑا فاضل، ثقہ، عالم، عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، بہت سارے ایسے محدثین ہیں، بہت سارے، کثیر، کم نہیں۔ تحامى، انہوں نے اجتناب کیا ہے، کیا، کس چیز سے اجتناب کیا؟ ان يحدثوا بفضائلہ کرم اللہ وجہہ، کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو نقل کریں، اس سے انہوں نے اجتناب کیا ہے۔ او ان یظہروا ما یجب لہ، اور وہ ان سنن کو، اور اس بات سے انہوں نے اجتناب کیا ہے، ان سنن کو، ان احادیث کو، ان اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو واجب النقل ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں، ان کو نقل نہ کریں۔ اچھا، وَكُلُّ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ لَهَا مَخَارِجُ صِحَاحَ، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں، محدثین ان کو نقل نہیں کرتے، محدثین نقل، اور یہ صرف ان کے اپنے دور کی بات نہیں ہے، پیچھے جا رہا ہے، یہ سنہ 220، صرف 220 کی بات نہیں ہے، 230 کی بات نہیں ہے، اس کی وفات تو سنہ 276 ہے نا، یہ صرف اس زمانے، یہ پیچھے جا رہا ہے، اور جتنے پیچھے جائیں اتنا ہی تعصب، اتنا ہی حکام کی جو ہے گرفت سخت تر ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلُوا ابْنَهُ الحسین علیہ السلام خارجیا شاقا لعسى المسلمین حلال الدم، محدثین نے فتویٰ دے دیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی تھے، انہوں نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا، لیکن ان کو وہ حلال الدم ہے۔ اچھا، وسووا بينه في الفضل وبين اهل الشورى لان عمر لو تبين له فضله لقدمه عليهم، اور ہمارے محدثین نے کہا کہ یہ تو امیر المومنین علیہ السلام اصحاب شورا میں سے، شورا میں 6 آدمی تھے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان اور امیر المؤمنین علیہ السلام، شورا میں 6 آدمی تھے، ان میں سے ایک ان سب کے برابر ہیں، کوئی فضیلت نہیں ان پر، کیونکہ اگر ان پہ افضل ہوتے عمر ان کو کیوں ایک جیسا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ولم وَأَحْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ، اور ہمارے علماء نے احمال کیا، احمال کہتے ہیں ترک کر دیں، پیٹ اپنا اس کے طرف کر دیں، پشت کر دیں اپنی طرف، جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل کریں، ہمارے علماء کا ہی طریقہ کار ہے۔ اور یہ کس زمانے کی بات ہے عزیزو؟ اس زمانے تدوین حدیث کی زمانے کی بات ہے، جب بخاری اپنا صحیح لکھ رہا تھا، مسلم اپنا صحیح لکھ رہا تھا، ترمذی اپنا جامع لکھ رہا تھا، صحیح ٹھیک ہے نا، احمد بن حنبل مسند لکھا رہا تھا، اس زمانے کی بات ہے کہ ہمارے علماء، شہادت ہے، ہمارے علماء تعصب کی بنا پر، حکام کی بدبختی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی راوی کتنا ہی بڑا عالم نہ ہو، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں حدیث نقل کرتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی حدیث ہی نقل نہیں کرتے۔ وَأَحْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ أَوْ رَوَى حَدِيثًا مِنْ فَضَائِلِهِ، جو بھی عالم امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے یا اس کی فضائل کی حدیث نقل کرتا ہے، ہم اس کو، ہمارا طریقہ کار یہی ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ حتى تحامى كثير من المحدثين أن يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية، اور بہت سارے محدثین ہیں ہمارے کہ انہوں نے فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام کو روایت نہیں کی، اس کے مقابلے میں کیا روایت کی؟ فضائل عمرو بن العاص، فضائل معاویہ، کس لیے؟ كأنهم لا يريدونهما بذلك وإنما يريدونه، وہ جو فضائل عمرو بن العاص، فضائل معاویہ نقل کرتے تھے اس لیے کہ ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی تھی، نہ اس لیے کہ معاویہ سے دوستی ہے ان کی، نہ کہ معاویہ سے محبت ہے یا عمرو بن العاص سے محبت ہے، نہیں، کیونکہ معاویہ اور عمرو بن العاص
امیر المؤمنین علیہ السلام کے سخت ترین دشمن ہیں، اس لیے ان کے فضائل نقل کرو. ٹھیک ہے. فإن قال قائل اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی، اگر کوئی ان سے کہہ دے کہ یہ تو روایات میں بہت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، حدیث مواخات، وہ ابو سبطیہ اور الحسن والحسین علیہم السلام، اور ان کے دو نواسوں کے باب ہیں، والد ہیں، وہ اصحاب الکساء علی و فاطمہ والحسن والحسین، اور اصحاب الکساء یہ پنجتن پاک ہیں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تمعرت الوجوہ وتنکرت العیون وطرت حسائق الصدور. اگر آپ ان سے کہہ دیں تو ان کے چہرے لال ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ خاکستر آ جاتی ہے، آنکھیں ان کی جو ہے غضبناک ہو جاتی ہیں، اور یہ سینوں اور گلے کے ان کے رگ جو ہیں یہ بپڑ جاتے ہیں. وَإِن ذُكِرَ ذَاكِرٌ، اگر ان سے کوئی آپ یہ حدیث نقل کریں، قول النبی صلی اللہ ذکر ذاکر قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من کنت مولا فعلی مولا، اگر ان سے آپ اس حدیث کا ذکر کریں من کنت مولا وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ واشباہ هذا، اور اس طرح التمسوا لتلك الاحادیث المخارج لينقصوه ويبخسوه حقه بغضا منهم للرافضہ، اگر یہ حدیث نقل کریں حدیث منزلت، حدیث غدیر، تو فوراً کہتا ہے سند لے کے آؤ. کیوں مانتے ہیں سند؟ مانگتے ہیں سند کہ سند لے کے آؤ، اس لیے نہیں کہ وہ واقعا تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو روافض سے دشمنی ہے، روافض کی ضد میں آ کر سند مانگتے ہیں تاکہ سند میں کچھ ان کو مل جائے. سند کہہ دیں کہ بھائی فلانا شخص جو ہے وہ فلانے کے نزدیک وہ ضعیف تھا، تاکہ اس حدیث کو آپ تضعیف کر لیں. صحیح ہے نا عزیزو؟ گزرے ہیں گورنمنٹس میں، یہ گزرے ہیں. ان کے گورنمنٹس کیا تھے؟ ان کے گورنمنٹس، ان کی حکومتیں جو تھیں، ان کی دشمنی تھی اہل بیت علیہم السلام سے، اور یہ اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام کے شان میں احادیث نقل کیا جائے، بلکہ منع کرتے تھے سخت، بلکہ قتل کرتے تھے کہ کوئی اہل بیت علیہم السلام کے متعلق حدیث نقل کرے اس کی قتل کیا جائے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ ان کا عوام کا بھی ہمیشہ یہ توقع رہا ہے اپنے علماء سے کہ یہ ایسے احادیث نقل کریں جو ان کی جہالت کے مطابق، جو ان کے اپنی انحرافات اور ان کی اپنی بدبختیوں کی اور ان کے اپنی غلط عقائد کے موافق ہو. کوئی ان کے عقیدے کے خلاف کوئی صحیح حدیث نقل کریں تو اس کی اچھی طرح پٹائی کر دیں، بلکہ اس کی نقل کر اس کی قتل کر دیں. اس بات کا ہمارے اس بحث سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ حافظ حاکم نیشابوری شہادت دے رہا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور ابھی ہم جب دیکھتے ہیں عمریوں کے کتب میں یہ احادیث ہیں لیکن کم ہیں، یہ کم ہیں. تو اس متواتر احادیث کہاں گئیں میرے عزیز؟ تو اس کی دیکھیے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ تعصب کا سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری احادیث ضائع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو کہ ان کے علماء نے خود شہادت دی ہے کہ احادیث ان کی، اور بلکہ احادیث کیا، ان کو بہت سارے کتب احادیث ان کی ضائع ہو چکی ہے تاریخ کے عبر میں. ملاحظہ فرمائیے کتاب سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء، محمد ابن احمد ابن عثمان الذہبی کی کتاب، جزء 13 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سنہ 1413 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 231. قال ابو احمد ابن عدی سمعت علی ابن عبد اللہ الداہری یقول سألت ابی داود عن حدیث الطیر، سألت ابن ابی داود عن حدیث الطیر، ابن ابی داود سجستانی سے میں نے پوچھا، جو ان کے محدثین میں ایک بہت بلند پایا محدث ہے. میں نے ان سے پوچھا حدیث طیر کے متعلق. حدیث طیر کون سی حدیث ہے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ایک پرندہ، پکا ہوا پرندہ، اس کو روسٹ کیا ہوا پرندہ پیش کیا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، کہ پروردگارا اب تیرے نزدیک جو سب سے محبوب تیرا بندہ ہے، سب سے پیارا جو تیرا بندہ ہے، سب سے افضل، سب سے اعلم، سب سے اتقا، کیونکہ وہی اللہ کے نزدیک احب ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اتقا ہو، جس کا ایمان زیادہ ہو، جو گناہوں سے دوری کرتا ہو، جس کا علم سب سے زیادہ ہو، جو تمام نیکیوں میں سب سے بہتر ہو. اس کو لا دے کہ یہاں پہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھانے میں، اس بہترین غذا کو کھانے میں میرے ساتھ شرکت کرے. تو کون تشریف لائے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے اور اس کھانے کو ان کے ساتھ کھایا. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کی، بہت سارے علماء نے روایت کی، اور یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ حدیث متواتر ہے.
تو کہتا ہے کہ میں نے ابن ابی داؤد سجستانی سے پوچھا یہ حدیث الطیر کے متعلق تیرا کیا نظر ہے، کیا رائے ہے؟ تو اس نے فتویٰ دے دیا، فقال ان صح حدیث الطیر فنبوۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل. اس نے کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح تو پیغمبر جھوٹا ہے. نستجیر باللہ. ملاحظہ تعصب دیکھے اس کتے کی، اس کو کتا نہ کہے تو کیا کہ ابن ابی داؤد سجستانی کو، اور ان کا بہت بلند مرتبے کا ابن ابی داؤد سجستانی، کہ حدیث طیر اگر صحیح ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی باطل ہے. کیوں نبوت باطل ہے؟ لأنه حكي عن حاجب النبي خیانتا، یعنی انس وحاجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون خائنا. کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ عمر آیا، ٹھیک ہے نا، عمر نے آیا کہ مجھے آنے دو. انس معاف کیجیے گا، نہیں حدیث یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو انس نے کہا کہ آنے نہیں دیا ان کو. انس دروازے پہ تھا، کہا کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں تو اس کو غصہ تھا انس کو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کھانا کھانے کے لیے کوئی میرا قوم آ جائے، کوئی میرے انصار کا کوئی آدمی ہو. تو دوسری دفعہ آیا، پھر میں نے منع کیا. تو تیسری دفعہ جب آئے امیر المؤمنین علیہ السلام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ انس تو کیا کر رہا ہے، کیوں ان کو رد کر رہے ہو، آنے دو ان کو. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کھانا کھایا. اچھی بات، کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خادم ہے، جو دروازے میں کھڑا آدمی ہے، حاجب بولتے ہیں جو دروازے میں کھڑا ہوتا ہے، دروازہ بان جو ہے، وہ اس نے خیانت کیا. اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو آنے نہیں دیا. اور حاجب النبی لا یکون خائنا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا، وہ غداری نہیں کر سکتا. حدیث طیر سے یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں. او بھائی اس کو خوب پتا ہے کہ صحابہ غلطی کر سکتا ہے، صحابہ غلطی کر سکتا. صحابہ نے کیا ہے، صحابہ آسمان سے نازل ہوئے. آپ لوگ خود انبیاء علیہ السلام کو نسبت دیتے ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ انبیاء نے سے گناہیں صادر ہوئی، تو صحابہ سے کیسے گناہ نہیں صادر ہو سکتا؟ صحابہ سے کہاں پہ اصول ہے کوئی کہ صحابہ سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام 3 دفعہ دروازے پہ آئیں، 2 دفعہ انس نے آنے نہیں دیا. اس کو وہ خود کہہ رہا ہے مجھے محبت یہی تھی، مجھے فکر یہی تھا کہ کوئی انصار کا کوئی آدمی آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائے. تو اس نے جو رد کیا ہے میرے عزیزوں، یہ رد اس لیے انس کے لیے نہیں کیا ہے، یہ رد تعصب ہے حدیث طیر میں. کہ اگر ہم اعتراف کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرندہ کھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احب الخلق عند اللہ، سب سے محبوب، ہاں تو ان کی افضلیت ثابت ہوگی نا. ابو بکر عمر افضلیت اور احقیت بالخلافت ثابت ہوگی. علم میں سب سے آگے، تقوی میں سب سے آگے، عمل میں سب سے آگے، جہاد میں سب سے آگے، ایمان میں سب سے آگے کون؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، کیونکہ وہ احب الخلق ہے. تو اس لیے کیا کہہ رہا ہے ابن ابی داؤد سجستانی کہ بولے اگر یہ حدیث الطیر ان صح حدیث الطیر فنبوت النبی باطل، نبوت نبی باطل ہے. تو ذہبی کہتا ہے هذه عبارت ردیئہ وکلام النحس. ذہبی کہتا ہے کہ یہ عبارت، یہ کلمات جو ہیں ابن ابی داؤد سجستانی کے بہت گھٹیا کلمات ہیں، اور یہ کلمات بہت منحوس کلمات ہیں. بل نبوت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی حق قطعی ان صح خبر الطیر وان لم يصح وما وجه الارتباط. چاہے حدیث طیر صحیح ہو چاہے حدیث طیر ضعیف ہو، نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعی ہے، حق ہے، اور کوئی اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اگر حدیث طیر صحیح ہے تو نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹی ہے. ملاحظہ فرمائی یہ وہ حدیث طیر ہے کہ 30 سے زیادہ راوی ہیں اس کے، بلکہ اس کے بہت ہی زیادہ اس کے روات ہیں. یہ خبر متواتر ہے، حدیث متواتر ہے، نہ صرف یہ کہ حدیث صحیح ہے بلکہ متواتر ہے. ملاحظہ فرمائیے المستدرک علی الصحیحین بالحاکم النیسابوری الجزء الثالث، 3 مجلد، چاپ دار الفکر، یہ صفحہ نمبر 343 میں حدیث الطیر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک انس کہتا ہے وہاں پہ فرخ مشوی، وہاں پہ ایک بنا ہوا اس کو کیا بولتے ہیں، پرندے کا جو بچہ ہوتا ہے،
وہ لایا ہے، بہت نازک گوشت ہوتا ہے، بہت مزے کا چیز ہوتا ہے، وہ لے کے آئے. فرمایا اللہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، اپنا جو سب سے بہترین، سب سے پیارا آپ اللہ تیرا بندہ ہے اس کو لا دے تاکہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھا لے. اچھا، امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا. یہ حدیث نقل کرتے کے بعد کہتا ہے ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط شیخین، بشرط بخاری و مسلم، ولم یخرجہ، بخاری مسلم نے اس کی روایت نہیں کیا ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. قد رواہ انس عن انس جماعت من اصحابہ زیادتا علی 30 نفسا، انس سے 30 سے زیادہ تابعین نے نقل کیا ہے، 30 سے زیادہ تابعین نے اس حدیث کو انس سے نقل کیا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر متواتر ہے. پھر اتنے زیادہ انہوں نے انس سے نقل کیا ہے کہ انس کے بعد یہ حدیث متواتر ہے، بلکہ انس سے پہلے بھی یہ حدیث متواتر ہے. کبھی آپ ثابت ہو کہ بہت سارے صحابہ نے روایت کی اس حدیث کو. ثم صحت الروایت، پھر وہ خود کہتا ہے یہ حدیث صحیح طریقے سے روایت ہوا ہے عن علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ابو سعید الخدری سے اور سفینہ سے، سفینہ بھی ایک صحابی ہیں، ان سے بھی روایت ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کس کا قول ہے؟ حاکم کا قول. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، اب میں نے کہا نا یہ کتنے متعصب لوگ ہیں. ہاں، خود ذہبی کا ابھی آپ نے دیکھا، ذہبی نے کیا شہادت دی؟ ذہبی نے کہا کہ حاکم امام المحدثین ہے اپنے زمانے میں، ان جیسا محدث بہت کم گزرے ہیں، اس نے خود شہادت دی. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کیا کہا؟ امام المحدثین نے کیا شہادت دی کہ 30 سے زیادہ لوگوں نے انس سے روایت کی ہے. انس سے تو قطعی ہے اس کا حدیث. اس کے علاوہ پھر بھی شہادت دی کہ حدیث صحیح طریقے سے روایت ہوئی، کس کے ساتھ؟ امیر المؤمنین علیہ السلام سے. اور کن سے؟ ابو سعید خدری سے اور سفینہ سے. ٹھیک ہے نا؟ شہادت کے بعد دیکھیں وہ کیا کہتا ہے حافظ ذہبی، کہتا ہے ابن عیاض لا عارفہ، کہتا ہے یہاں پہ ایک شخص، ایک ایسا شخص ہے ابن عیاض، میرے لیے مجہول ہے، وہ شخص میرے لیے مجہول ہے. ابن عیاض کون ہے؟ سند میں دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے، سند میں یہ ہے حدثنا محمد بن احمد بن عیاض ابن ابی طیبہ، یہ روات میں سے ایک راوی ہے. اچھا، کہتا ہے میں اس کو نہیں جانتا. وَلَقَدْ كُنْتُ زَمَانًا طَوِيلًا أَظُنُّ أَنَّ حَدِيثَ الطَّيْرِ لَمْ يَجْسِرْ الْحَاكِمْ أَنْ يُوَدَّعَهُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، میں بہت زمانے تک میری رائے یہی تھی کہ حافظ ذہبی کے، معاف کیجیے گا، حاکم کی جرأت نہیں ہے کہ حدیث طیر اتنی ضعیف حدیث ہے کہ اس کو اپنی کتاب مستدرک میں شامل کر دے. ٹھیک ہے نا؟ فلما علقت على هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء. لیکن میں نے جب اس کتاب کو دیکھا ہے، کہتا ہے میں ابن عیاض کو نہیں جانتا. ابن عیاض کون ہے؟ میرے لیے مجہول ہے. بہت عرصے تک میرا یہی تأثر تھا کہ حافظ حاکم نیشابوری کی یہ جرأت نہیں ہے کہ حدیث طیر کو مستدرک میں شامل کر دیں. لیکن جب میں نے اس کو دیکھا، اب اس کتاب کو دیکھا، تو اس میں بہت ساری جھوٹی احادیث اس نے شامل کر دی ہیں. تو ان کے نسبت سے حدیث طیر تو آسمان میں ہے، اور اس کے نسبت عزیز طیر تو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میرے عزیزو خوب دیکھیے کہ ذہبی کی تعصب دیکھیے کہ ایک شخص کو تم نہیں جانتا. اعلان کے میرے معزز ناظرین، کتاب الموقظہ فی علم الدرایہ میں، درایت الحدیث میں، خود ذہبی یہی کہتا ہے کہ اگر ایک شخص مجہول ہو لیکن اس کی حدیث حاکم نے تصحیح کی ہو، تو حاکم کی تصحیح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ثقہ ہے. ٹھیک ہے، تو ابن عیاض کو نہیں جانتا، تو کہہ دے کہ ابن عیاض کو نہیں جانتا، تو کیوں طعن کرتا ہے اس حدیث پر؟ تیری علم کم ہے، تو نہیں جانتا. پھر اس کے علاوہ حاکم شہادت دیتا ہے کہ 30 سے زیادہ لوگوں نے، 30 سے تابعین نے روایت کی. کن سے؟ انس سے. اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ابی سعید خدری سے، سفینہ سے روایت ہوئی ہے. اس سے تو تواتر ثابت ہوتا ہے. رامی تو آ کے کہتا ہے کہ میرا یہی اندازہ تھا کہ حاکم کی جرأت ہی نہیں ہوگی کس حدیث کو کس کتاب میں شامل کر. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ اس نے اس طرح اس حدیث میں طعن کیے، جرح کیا.
اس کا تعصب دیکھیں. پھر یہی شخص ملاحظہ فرمائے کتاب میزان الاعتدال میں کیا کہتا ہے. میزان الاعتدال فی نقد الرجال تألیف الذہبی محمد ابن احمد ابن عیاض میں کہتا ہے محمد ابن عیاض سے کیا نقل ہوئی ہے؟ حدیث الطیر نقل ہوئی ہے. حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے علی شرط البخاری و مسلم. حاکم نے اسی حدیث کو بخاری و مسلم کے شرط پہ کہا کہ حدیث طیر کو بخاری و مسلم کی شرط پر ہے کیونکہ وہی حدیث جو محمد ابن احمد ابن عیاض نے نقل کیا. قلت الکل ثقات الا هذا فانا اتهمه به. کہا کہ سب اس حدیث میں سب ثقہ ہیں جیسے حاکم نے کہا کہ شرط بشرط بخاری و مسلم ہے مگر یہ محمد ابن عیاض یہ ابن عیاض جو ہے انا اتہمہ بہ میں حاکم کو تہمت دیتا ہوں میں حاکم پہ الزام لگاتا ہوں کہ تو کیوں اس حدیث کو لے کے آیا. اچھا دیکھیں کہ میں اس کو تہمت لگاتا ہوں حاکم پر کہ تو کیوں لے کے آیا ہے میں اس کو نقد کرتا ہوں کیوں لے کے آیا اس حدیث کو اس کتاب میں بخاری و مسلم کی شرط پر. یہ ایک شخص نہیں ہے صحیح حالانکہ خود وہاں پہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک مجہول ہے. اور بھائی جہل جو ہے وہ کوئی جرح نہیں ہے آپ نہیں جانتے وہ جانتا ہے اس کو. وہ جب کہتا ہے یہ بخاری مسلم کے شرط پر ہے یعنی اس کے سب روات وہی ہیں جو کہ بخاری مسلم جیسے روات ہیں. آپ کا علم کم ہے یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے مجہول ہونا جالان کہ خود آپ نے دوسری جگہ پہ خود اعتراف کیا کہ حاکم کی تصحیح خود ہی توثیق ہے. حاکم کی تصحیح اگر کوئی شخص ہمارے نزدیک مجہول ہے اس حاکم کی تصحیح خود توثیق ہے اس کی حدیث اس سے صحیح بن جاتا ہے. پھر کہتا ہے ثم ظہر لی انہ صدوق. ہاں اس کتاب کو لکھنے کے بعد کہ اس نے کہا کہ یہ شخص میں اس تہمت لگاتا ہوں پھر بعد میں اس نے اسے اضافہ کیا کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ شخص یہ بھی سچا ہے. تو اس کا بھی اعتراف ہوا کہ وہی سند جس کے سند کے متعلق حاکم نے کہا ہے کہ یہ بشرط بخاری و مسلم ہے یہ سند کیا ہے یہ سند بنفسی صحیح ہے بنفسی صحیح. اس کے علاوہ حاکم نے شہادت دی کہ 30 سے زیادہ لوگوں نے اس کو انس سے روایت کی ہے. اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو سعید اور سفینہ سے روایت ہوئی ہے. اس کے باوجود اس نے کیا لکھا تھا کتاب میں دیکھیں کہ مجھے میں بہت عرصے تک یہی سوچتا تھا کہ حاکم کی جرأت نہیں ہوگی کہ حدیث طیر کو نقل کرے اور اس نے اس الفاظ کے ساتھ ذکر کیا. تو پتہ کیا چلا میرا تعصب ہے نا تعصب ہے کیونکہ اس حدیث طیر صریح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام احب الخلق عند اللہ ہے سب سے محبوب سب سے پیارا سب سے محبوب اللہ جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. حدیث طیر سے ثابت ہو اس جیسے حدیث بہت زیادہ ہیں. اللہ کے نزدیک کون ہے امیر المؤمنین علیہ السلام. لیکن یہ ان کے محدثین کی تعصب دیکھیے. اچھا یہ کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ چھاپ حیدرآباد دکن جزء ثالث تذکرۃ الحفاظ کی. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر کہاں کہ حاکم سے پوچھا گیا حدیث طیر کے متعلق. حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. وَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاکم نے شابوری سے پوچھا گیا کہ حدیث طیر کے متعلق آپ کا کیا رائے ہے. حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اگر یہ حدیث طیر صحیح ہے حاکم نے کہا تھا شروع کے زمانے میں وہ بھی علم سے پہلے اس کو پتہ چلنے سے پہلے اگر یہ حدیث طیر صحیح ہے تو یہ افضلیت امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہے حدیث طیر سے. اچھی بات ہے. قلت ثم تغیر رأی الحاکم واخرج حدیث الطیر فی مستدرکہ. کہتا ہے کہ پھر حاکم کا رائے متغیر ہو گیا تبدیل ہو گیا. حاکم وہ اپنے بات سے پھر گیا پھر اس نے تصحیح کر دی حدیث طیر کی تصحیح کر دی کہ یہ کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو اپنے مستدرک میں لے کے آیا ہے. پھر وہ کہتا ہے خود ذہبی کے الفاظ ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ الطَّيْرِ فَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا. ذہبی کیا کہتا ہے حدیث طیر کے طرق بہت ہی زیادہ ہیں. طرق كثيرة جدا اس کے طرق اس کے اسانید بہت ہی زیادہ ہیں. قد افردتها بمصنف میں نے اس حدیث طیر کے متعلق میں نے خود ایک کتاب لکھی ہے. دیکھیں اس کا تعصب دیکھیں کہ خود یہ کیا کہا وہاں پہ کہاں کہ یہ حافظ کی بھلے یہ کتاب ہے حدیث طیر کیوں
کیوں حاکم نے اس کو اپنے کتاب میں شامل کیا ہے؟ اچھا